بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اگر وہ پکڑنے پر آئے تو ایک چھوٹا سا گناہ پر پکڑ کر لے، اور جب بخشش کرنے پر آئے، مغفرت کرنے پر آئے تو ایک چھوٹی سی نیکی کو بہانہ بنا کر کے مغفرت کر دے، بخشش کر دے۔ واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک بزرگ خوف خدا سے اس قدر روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، چلاتے تھے، جیسے کسی کے جوان بیٹے کی موت ہو جاتی ہے، اس پر وہ ویلا کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ تو دنیا دار نہیں، آپ تو ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں، 80 برس سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، آپ کو اس قدر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس اللہ والے نے کہا عبادت تو سب دیکھتے ہیں، لیکن گناہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا۔ میں اس کی بے نیازی پر روتا ہوں کہ اللہ پاک میری عبادت کو دھتکار دے، مسترد کر دے اور میری پکڑ ہو جائے، میری نیکی کو قبول نہ کرے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ جب میرا موت کے وقت قریب آ جائے تو میرا رخ قبلے کی جانب کر دینا، اور جب آنکھوں میں آنسو اور منہ پر پسینہ دیکھو تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے میری مدد کرنا، اور جب میرا انتقال ہو جائے دفن کے بعد قبر کے پاس بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا، تاکہ منکر نکیر کے جوابات میں آسانی ہو۔ اور اس کے بعد گریہ زاری کرنا اللہ رب العزت کے سامنے کہ اللہ اس بندہ ناچیز کے پاس سوائے گناہ کے ایک بھی نیکی نہیں ہے، اللہ اگر تو اس کی بخشش کرے تو اس کا لائق ہے، اگر تو سزا دے تو اس کے تو لائق ہے۔ بیٹے نے کما حقہ ایسے ہی کیا، وصیت کو پوری کیا۔ دوسرے روز خواب دیکھا کہ آگے کیا بنا، تو وہ بزرگ کہنے لگا بڑا نازک مرحلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے، مجھے اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش کیا گیا اور کہا کہ تم کیا لائے ہو دنیا سے؟ تو میں نے 17 دلیلیں پیش کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پھر تو میرے اوپر ایسا قیامت سا چھا گیا، میں تو غم میں کھو گیا، میں تو بہت دیر تک پریشان رہا۔ پھر کہا اور کچھ لائے ہو؟ کہا ہاں میں 15 لڑائیاں کفار سے لڑا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ بھی قابل قبول ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور کچھ لایا ہے؟ تو کہا ہاں 100,000 درہم اللہ کے راستے میں دیے ہیں۔ حکم ہوا کہ یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا غم چھایا، اب میرے اوپر پریشانی ایسی بڑھی کہ نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، کہ جس کے اوپر یقین تھا وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ تو نے فلاں راستے سے ایک تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا تھا تاکہ کسی راہگیر کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے ذریعے سے میں تیری بخشش کرتا ہوں۔
اللہ اکبر، چھوٹی سی نیکی۔ تو اس لیے انسان کو چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے، اور چھوٹا سے چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو اس سے بچنا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ پاک ایک چھوٹا سا گناہ پکڑ لے اور پھر ہماری مغفرت نہ ہو، اور اللہ رب العزت چھوٹی سے نیکی کو بہانہ بنا کر کے ہماری مغفرت فرما دے۔ تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی بے نیازی پر ہم غور کریں، اس سے ڈرتے رہیں۔